لیے فرمایا کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے۔ کیسے بہانے؟ پہلا بہانہ رب نے شیاطین کو قید کر دیا، رب نے شیاطین کو قید کر دیا، اور یہاں پر دشمن جو ہے قید کے اندر ہو، اب دوست کے لیے عمل کا سنہری موقع ہے، اب عمل کرنا ہے، کھل کر کرو، اس لیے کہ دشمن قید کے اندر ہے۔ دوسرا بہانہ، اللہ نے اجر بڑھا دیا، اللہ نے اعمال کا اجر جو ہے وہ کئی گنا کر دیا۔ اگر کسی تاجر کی سستی چیز مہنگی بک جائے کتنی خوشی محسوس کرتا ہے، مومن کا عمل 70 گنا بڑھ گیا، اور یہاں پر مومن کو وہ خوشی بھی نہیں جس طرح تاجر کی 1 روپے کی چیز 70 کے اندر بک جائے۔ تاجر کی روپے کی چیز 70 میں بکے، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور یہاں پر ایک عمل کا 70 گنا مل رہا، ہمیں جو ہے اس پر خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم یہ اصل خوشی کی چیز ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے، تیسرا بہانہ فرمایا افطاری کے وقت، افطاری کے وقت اللہ جل شانہ نے، اور حدیث کے اندر آتا ہے رب نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا۔ افطاری کے وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے دعائیں کی قبولیت ہوتی ہے۔ جس طرح جو ہے اس کی ایک مثال دی ہے، کوئی بندہ کسی کام کرنے والے کو گھر میں بلاتا ہے، اب اگر غریب آدمی ہے وہ پہلے سے ریٹ طے کرتا ہے، بھائی میں نے یہ کام بجلی کا فلانا کام کروانے کتنے پیسے لوگے۔ مالدار جو ہے وہ کہتے ہیں پہلے کام کرو پھر منہ مانگی قیمت دوں گا، غریب کہتے ہیں پہلے پیسے بتاؤ پھر اس کے بعد کام کرواؤں گا۔ رب تعالی شان والے ہیں، اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں دن کو روزہ تم رکھو، بھوک تم برداشت کرو، پیاس تم برداشت کرو، جب شام اللہ کی طرف سے اب انعام بدلے کا اور جزا کا اور جب کمائی دینے کا وقت آئے گا، ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، جو مانگو گے اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ فرمایا افطاری کے وقت اللہ جل شانہ نے دعاؤں کی قبولیت، اب جس کے جتنا ظرف ہوگا اتنا اللہ سے مانگے گا۔ ہم اور آپ مانگتے ہیں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر، ہم اور آپ مانگتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دعا کرنے کے بعد یہ کہے کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایسوں کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ دعا کرنے کے بعد یقین ہو کہ اللہ ضرور دے گا، اور اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگو۔ اس لیے جو ہے اللہ جل شانہ نے یہ سارے کا سارا، جیسے کسی کو نا کوئی بلینک چیک دے دے، خالی چیک دے دے، اور اس کو کہ اس کے اندر بھرو، جتنی قیمت لکھتے ہیں لکھو۔ اللہ نے گویا کہ 30 دنوں میں 30 چیک دے دیے ہیں، اب اس کے اندر اپنی منہ مانگی قیمت بھرو، اللہ سے کیا لینا چاہتے ہو۔ تو یہ بھی مغفرت کا ایک بہانہ۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا اللہ جل شانہ نے چوتھا مغفرت کا بہانہ کیسا ہے کہ انسان ہے غافل ہو جائے گا، سست ہو جائے گا، بھول جائے گا، دنیا کے کاموں میں مست ہو جائے گا، رب سے مانگ نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے باقی مخلوقات کو روزہ دار کی مغفرت کی دعاؤں کے اندر لگا دیا۔ حدیث کے اندر آتے ہیں چونٹیاں بلوں کے اندر اور ہواؤں کے اندر پرندے اور دریاؤں کے اندر پانیوں کے اندر مچھلیاں، وہ بھی روزہ دار کی شام تک مغفرت کی دعا کرتی رہتی۔ اللہ جل شانہ نے مغفرت کے جو ہے بہانے بنا دیے۔ اسی طرح فرمایا کہ پانچواں بہانہ کہ جب افطاری کے وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے جہنمیوں کے آزادی کے پروانے جاری ہوتے، اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے آزادی کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی مغفرت کا بہانہ۔ چھٹا بہانہ، اللہ نے اس مہینے کے اندر ایک رات عطا فرما دی، ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 80 یا 82 سال کی عبادت سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے، یہ بھی بہانہ۔ ساتواں بہانہ، اللہ جل شانہ نے مغفرت کی جو آخری رمضان کی جو آخری رات ہے، صحابہ نے پوچھا لیلۃ القدر ہے، حضور نے فرمایا لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ رات ایسی ہے کہ جب کوئی مزدور کام پورا کر چکے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کی آخری رات کے اندر جتنے پورے روزے کے اندر مغفرت ہوئی ہوتی ہے، جتنے لوگوں کی ہوتی ہے، اللہ اس ایک رات کے اندر ان سب کی اتنی کوئی مغفرت فرماتی۔ اس لیے رمضان کی آخری رات کے اندر یہ بھی فرمایا مغفرت کی جو ہے بہانے ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا یہ آخری رات ایسے گویا کہ آخری موقع ہے، بس اب آخری موقع ہے، اب اللہ جل شانہ سے مانگ لو، اب تک غفلت کے اندر ہے، اب مانگ لو، اب آ جاؤ، اب اللہ کے سامنے جو ہے توبہ استغفار کر لو۔
اور اسی طرح مغفرت کے بہانوں میں سے فرمائے 8واں عید کی رات، عید کی جو رات ہوتی ہے اس کو بھی لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات، اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اور 9واں فرمایا کہ جب عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کے اندر آتے ہیں، یہاں پر پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلانات، فرشتوں سے پوچھتے ہیں اللہ جل کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تیری رضا مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ گواہوں کو، فرشتوں کو وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّ شَانِي، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ آئے تھے، اب جب جا رہے ہیں تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ آپس کے اندر ناراض ہو اور پھر گلے لگ جائے، پچھلوں کو بلا دے، فرمایا ایسے گویا کہ عید کی نماز کے لیے آیا تو پچھلی جو ٹوٹ چکی تھی اور آپس کے اندر جو ہے جو رشتہ ختم ہو چکا تھا، جس طرح 2 بندے گلے مل کر دوبارہ راضی نامہ کر لیتے ہیں، گویا کہ آج اس کا اور اللہ کا راضی نامہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی فرمایا کہ بخشش کی جو ہے وہ بہانے ہیں، اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس روزے کو قیامت والے دن کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ تو قیامت والے دن روزہ جو ہے وہ سفارش کا باعث بنے گا، اور روزہ تو خود ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، روزہ رکھا رب سے ثواب کی امید سے رکھا، اللہ اس روزے کو پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ 12واں جس پر رب نے گویا کہ انتہا کر دی، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا، بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ گویا کہ یہاں پر انتہا ہو گئی، یہاں پر اللہ جل شانہ خود اجر دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب رب خود اجر دے گا تو اللہ کا اجر مغفرت سے تو کم نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا بدلہ اس بندے کی مغفرت سے کم نہیں ہو سکتا ہے، گویا کہ مغفرت تو اب پکی ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا 12 بہانے 12 مہینے، اللہ جل شانہ نے گویا کہ ہر مہینے کے بدلے اللہ جل شانہ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے نا بخشش کا ذریعہ بھی بنا رہے ہیں۔ جیسے علماء نے لکھا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور 12واں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے ان 11 کی مغفرت کی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، اللہ رمضان کی وجہ سے پچھلے 11 مہینوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے۔